السلام علیکم ناظرین، ہم آج آپ کے سامنے زیتون کے اوپر آپ کے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زیتون، تو آپ کو معلوم ہے کہ سورہ 3 ہے، 3 میں اللہ تعالیٰ نے والتینی والزیتونی، انجیر اور زیتون کی قسم کھائی، تو اندازہ لگائیے کہ کتنا معاملہ اس کا بڑا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے زیتون کی قسم کھائی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی احادیث موجود ہیں، تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ زیتون کو کھاؤ اور اس کو لگاؤ، اور زیتون میں کئی خصوصیت، کئی شفا ہے، اور بالوں کا لگانے سے بال جلد سفید نہیں ہوتے۔ ایسے کئی چیزیں آپ کے سامنے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح زیتون کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زیتون تیل ہے ایک، اور تیل کو لوگ پیتے باہر استعمال کرتے ہیں، جیسے ہمارے پاس ہندوستان میں جیسے تیلاں استعمال ہوتے ہیں، سن فلاور وغیرہ، کیرلا میں ناریل تیل، اور جب ہم نارتھ میں جائیں گے تو جو ہے رائی کا تیل وغیرہ۔ تو عرب میں اور یورپ میں زیادہ زیتون کے تیل کا استعمال ہے، تو وہاں پہ زیتون جب آتا تھا، زیتون کا تیل استعمال، زیتون کئی کنٹریز سے، اسپین ہے، اٹالی ہے، سعودی وغیرہ ہے، یہاں پہ زیتون کے کئی درخت موجود ہے جہاں سے یہ تیل نکلتے ہیں اس کا۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ جدید تحقیق میں جو آیا ہے کہ اس میں چکنائی کیسی ہے کہ اس میں کولیسٹرول، بغیر کولیسٹرول والی چکنائی ہے، تو یہ جا کر اندر جسم کے اندر اگر کولیسٹرول کا مادہ ہے تو بیڈ کولیسٹرول کو ختم کر دیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک میں اس کے اوپر کئی حدیث آئے ہوئے ہیں۔ حضرت سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ایک مبارک درخت قرار دیا ہے، اور حضرت اسید انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کے تیل کو کھاؤ اور اس کی پر جسم کی مالش کرو، یہ ایک مبارک درخت سے ہے۔ حضرت علقمہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو ہے اسی طرح کی جو ہے روایت ہے کہ کھاؤ، بدن پہ لگاؤ، اس میں بواسیر کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اطباء نے کئی چیز اس کے اوپر جو ہے کئی ریسرچ کی ہے، ریسرچ کرنے کے بعد اس کو کیسا استعمال کرنا ہے، خالی ایک کام کیا کرتا ہے۔ تو دیکھیے آج کا ماحول کیسا ہو گیا کہ جو پتے میں پتری آتی ہے، تو پتے میں پتری پہلے کے زمانے میں آتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ بیچ میں کے حصے میں خنجرے کے بعد درد ہو رہا ہے، تو یہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بتایا کہ بھئی وہاں پہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو کی جو ہے بھی کروائے، اور پھر زیتون کے تیل کے واسطے بھی یہاں پہ بڑھ رہا ہے۔ تو زیتون کا تیل کیسا استعمال کریں؟ ایک چمچہ اگر زیتون کا تیل ہم استعمال کریں، اب کوئی چاہتے کہ بھائی متلی ہے، متلی ہو جاتی، ہم استعمال نہیں کرتے، صفرائی مزاج ہے، تو ان کو چاہیے کہ جو گھر میں جو بھی سالن پک گیا، پکنے کے بعد جیسے گھی استعمال کرتے ویسے ہی کچا تیل آپ کے کھانے میں ملا کر آپ گھی کی طرح کھائیے، تو اس سے آپ کے پتری، جب پتے کی پتری کیا ہوتی ہے کہ وہ گلتی نہیں، وہ پھوٹتی نہیں، اس کو گلانا پڑتا ہے، تو یہ جا کے اندر سے اس کی جو اس کو پتلا کرتے رہتی، گھولتے رہتی اس کو۔ تو اس کے لگاتار استعمال سے انشاءاللہ والعزیز آپ کی پتے کی پتری بھی گل جائے گی۔ اور اس میں کئی فوائد ہے کہ زیتون کا تیل طبیعت کو بحال کرتا ہے، چہرے کے رنگ کو نکھارتا ہے، زہروں کے خلاف حفاظت کرتا ہے، پیٹ کے افعال کو اعتدال پر لاتا ہے، پیٹ کے کیڑوں کو نکالتا ہے، بالوں کو چمک لاتا ہے، بڑھاپے کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اس کے اثرات کو کم کرتا ہے۔ اس تیل میں نمک ملا کر رگڑا جائے تو مسوڑوں میں طاقت ملتی ہے، تو تھوڑا سا نمک لی اور 2-4 خرطے تیل ڈال کے رگڑنے سے مسوڑوں کو بھی طاقت ملتی ہے۔ اور اسی طرح نمک ملا کر اس کو جلی ہوئی جلد پر لگائے تو جلد میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو جیسے کہیں جل گیا کرا اس کے اگر پھوڑے پھنسیوں میں سے اگر بدبو آتی ہے تو وہاں پہ تیل لگانے سے بدبو چلے جاتی ہے، اور ایسا کئی چیزیں۔ تو زیتون کا تیل بالوں میں کس طرح کام کرتا ہے؟ بالوں کو بھی جو ہے انہیں فائدہ پہنچاتا ہے کہ بال سر پہ لگانے سے بالاں بھی سیاہ ہونے لگتے ہیں، گرتے نہیں۔ اور زیتون کا تیل غریبوں کے لیے تو ایک بہترین ٹانک ہے، کیونکہ اگر 100-200 روپے میں اگر آپ کو 1 کلو مل رہا ہے تو اس کو استعمال کرنے سے قوت بحال رہے گی، طاقت رہے گی، جسم میں کمر کا درد دور ہو جائے گا، اور معدے میں طاقت رہے گی، اور سینے کی بیماریوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کا مزاج گرم تر ہے، تو اس کو سینے کے بھی امراض میں کام میں آئے گا۔ اور اگر زیتون کا تیل باقاعدہ طور پر روز اگر بالوں پہ لگاتی ہے تو اس سے بال گرنا بھی ختم ہو جاتا ہے، اور بالوں کی سفیدی بھی دور ہونے لگ جاتی۔
اور سر کے اندر جو بھوسی جس کو ڈینڈرف کہتے ہیں وہ ڈینڈرف بھی چلے آتا. اگر کسی کے کان میں پانی آ گیا ہو, پان میں فنگس فارم ہو گیا, تو اس میں زیتون کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے اس کے اندر ڈالنے سے کانوں کا فنگس بھی ختم ہو جاتا ہے. اور اگر اطباء فرماتے ہیں کہ اگر زیتون کا تیل سلائی سے لے کر آنکھ میں لگائے تو آنکھ میں سے کی سرخی دور ہو جاتی, موتیابند کیٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے. تو مگر ایمان کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے کہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ پورے طب نبوی سے ہے کہ اس کو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریفہ دونوں بھی جو ہے اس کی تائید کرتے ہیں. اور اگر جسم کے اوپر لگائے تو اعضاء کو طاقت ملتی ہے, پٹھوں کا درد کم ہوتا ہے, جیسے رومیٹک آرتھرائٹس, اوسٹو آرتھرائٹس میں بھی کام میں آئے گا, شیٹک پین دور کرے گا, اور چہرے کے اوپر جو ہے بشاشیت بننے ایک قسم کا جو ہے تازگی آپ کے چہرے میں محسوس ہوگی. اگر اس کو مرہم میں ملا کے زخمات کو دور رہتے ہیں. ناسور یعنی ایک ایسا زخم جو زخم سکتے نہیں آج کل, جیسے ڈائبیٹک فوٹ ہو گئے اور ویریکوس السرس ہو جاتے ہیں, تو وہاں پہ بھی اس کو لگانے سے وہ بھی کم ہو سکتے ہیں. اور اس کے پینے سے معدے اور آنتوں کے امراض جاتے رہتے ہیں. گردے کی پتری کو بھی توڑنے میں یہ کام میں آتی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ پتے کی پتری کا, تو اسی طرح یہ گردے کی پتری بھی استسقاء یعنی پیٹ پھول گیا, اس کی لیور امراض آ گئے تو وہ بھی دور کرتی ہے. جسمانی کمزوری کو دور کرتی ہے, پیشاب بھی لاتا ہے, اور منہ کے زخموں کو بھی دور کرتا ہے. اور خاص بات یہ بتا دے چلوں کہ اس کو استعمال کرنے کے لیے اب جیسے زیتون کا ہے, اب زیتون استعمال کرنا ہے کہ آپ کے اگر روز مرہ آپ کے استعمال میں آپ لانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریے, جب بھی غسل کریں, پانی نہائیں, آپ کے اس میں آپ کے باتھ روم میں تیل رکھ لیجیے, کیونکہ انہیں بالکل زیادہ چکنائی بھی نہیں رہتی اس کے اندر. آپ جب غسل لینے کے بعد میں توال استعمال مت کریے, تو پوچھیے مت جسم کو, سر پوچھ لیجیے. آپ کو اس میں سے زیتون کا تیل تھوڑا سا 10-20 قطرے لے کر آپ کے جسم کے اوپر ایسا آپ کے ہاتھ میں ملیے, اور پورے آپ کے جسم کے اوپر, بخلوں میں, آپ کے پورے جو ہے گردن وغیرہ کے اوپر آپ جب مل لیں گے, جو سینے کے نیچے کا حصہ آپ کے جو ہے چڈوں میں وغیرہ پورے, تو آپ کے جسم میں جب پانی واپس جذب ہوگا, جو آپ کے جسم گیلا رہے گا, تو یہ تیل کو لے کے اندر جائے گا, تو آپ کی ہمیشہ جلد ملائم رہے گی, جلدی امراض سے بچے ہوئے رہیں گے. اور باہر کے سردی کے اثرات اور دھوپ کے اثرات, جیسے باہر دھوپ لگنے سے کسی کو جو ہے پریشانی ہوتی ہے, تو یہ سب چیزوں سے وہ دور رہیں گے انشاءاللہ. آپ اگر یہ استعمال کریں گے تو آپ اس کے فائدے بھی دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خدا حافظ.